فرماتے ہیں شام کے بازار میں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا. فرمایا ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. اب جو جملہ سنانے جا رہا ہوں اللہ کرے بیان کر پاؤں. فرماتے ہیں وہ منظر میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ دربار شام میں بیٹھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا. بچی مجھ سے لپٹ گئی. بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے, یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگے جائے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مصیبتوں میں ایک مصیبت امام فرماتے ہیں ہمیں شام کے اس زندان میں رکھا جس کی چھت نہیں تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایسے زندان میں, ایسے خرابے میں رکھا جس کی چھت نہیں تھی. دن میں دھوپ پڑتی تھی, رات میں اوس پڑتی تھی. بیویوں کے چہرے بدلتے چلے گئے. میری پھوپھی ضعیف ہوتی چلی گئی. اجرکم اللہ. اور پھر فرماتے ہیں شام کی ایک بڑی مصیبت بھی سن لو, شام کے زندان کی ایک بڑی مصیبت بھی سن لو. میری بہن سوتے سوتے اٹھی, بابا بابا. پھوپھی اماں بابا آئے تھے. کبھی ایک کونے میں جاتی ہیں میرے بابا یہاں تو نہیں ہے. کبھی اماں رباب کا بازو ہلا کے کہتی ہے بابا کہاں گئے. کبھی زین العابدین مولا سے جا کے کہتی ہیں بھیا بابا آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں. بھیا میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی. کیا جواب دے سکینہ کو؟ بابا بابا کی آوازیں بلند ہوئی. یزید کے آرام میں خلل آیا. اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بلا کر کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے خواب دیکھا ہے, حسین کو خواب میں دیکھا ہے, اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہنے لگا سر بھیج دو, سر بھیج دو. ایک تشت میں سر لا کے زندان میں رکھا گیا. جب رومال ہٹایا گیا نا تو جناب سکینہ نے پہلے تو غور سے دیکھا اور پھر غور سے دیکھ کر کہا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا سکینہ تم بابا کو یاد کر رہی تھی, یہ بابا کا سر ہے. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. ایک عرب خطیب سے میں نے یہ منظر سنا کہ جیسے ہی بتایا نا بابا کا سر ہے تو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی ہوئیں, 2 مرتبہ زمین پہ گریں, پھر اٹھیں بابا, اور آگے بڑھ کے بابا کے سر کو گود میں لیا. اور پہلا سوال یہ کیا بابا آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کی پیشانی پر چوٹ کیسی ہے؟ پھر کہا بابا میری بالیاں بھی اتار لی. بابا مجھے تماچے مارے. بچی بابا بابا کہتی کہتی خاموش ہو گئی. بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا. امام سجاد آگے بڑھے, آواز دی پھوپھی اماں زینب, اماں رباب کو سنبھالو. آواز آئی انا للہ. زندان شام, ننھی سی قبر, سکینہ کو شام میں چھوڑ آئے. عزاداروں میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سے کہوں کہ اس بی بی کو بھی سلام کریں جس نے اپنی دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دیں. اس بی بی کا نام ہے رباب. اجرکم اللہ. عزاداروں میں نے ایک جملہ کہا, پھر آپ سے چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے آئیے. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا کوئی جناب زینب سے پوچھے. اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی. بی بی کو لے کر آتے تھے, بی بی پھر چلی جاتی.
جب جناب زینب نے کہا نا بھابھی قافلہ تیار ہے، تو فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندہ نشہ۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے زینب میری بچی اکیلی ہے، کیسے اٹھایا قبر سکینہ سے، اس کا بیان مشکل ہے۔ جب محمل میں لے کر آئے نا، بی بی محمل میں آ کے بیٹھی، امام سجاد نے فرمایا اماں محمل میں آ جائیے، حکم امام پا کر محمل میں آئی۔ جب محملیں چلنے لگیں، شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع الوداع یا زینب نوحے بلند کیے۔ میری بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اجر و کمل اللہ، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، جب آپ بڑی بی بی کی زیارت کر لیں نا تو جناب سکینہ کی قبر اطہر پہ بھی جائیے گا اور جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا۔